بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدن و مسلین این خان ریسرچ سوسائٹی سے حاضر خدمت ہے آپ کا بھائی مفتی نذیر احمد خان۔ آج کا موضوع ہے عقیقہ۔ انسان کی زندگی میں ایک ایسی خوشی جس خوشی کے برابر کوئی خوشی ہو نہیں سکتی، اور جو خوشی ساری خوشیوں پہ بھاری ہوتی ہے، اور وہ خوشی ایسی کہ جو شخص اس خوشی سے محروم ہے یا محروم ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو محروم سے تصور کرتا ہے پوری زندگی۔ اور وہ خوشی کیا ہے؟ اولاد کی خوشی، اولاد کی پیدائش کی خوشی۔ اب اتنی بڑی خوشی ایک شخص کو ملے تو انسان اپنے آپ کو مجبور پاتا ہے اس خوشی کے اظہار پہ، اور دین بھی اس کا اعتراف کرتا ہے، اور خوشی کے اس اظہار کو دین عبادت قرار دیتا ہے، اور خوشی کے اس اظہار کو دین اسلام نام دیتا ہے عقیقے کا۔ خوشی کا ایک اظہار، یہ اظہار حد سے زیادہ ہو رہا ہے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ اتنی بڑی نعمت دی کس نے ہے؟ آیا اس نعمت کے حصول میں والدین یا کسی شخص کی محنت کو، دولت کو، خدمت کو کوئی دخل حاصل ہے؟ قرآن کریم نے سورہ اعراف آیت نمبر 189 سے لے کے اگلی چند آیات تک قرآن کریم نے اس کو واضح کیا ہے کہ والدین آپس میں جو ان کا ملاپ ہوتا ہے وہ تو اپنی نفسانی گرمی کے لیے ان کا ملاپ ہوتا ہے۔ یہ مرج نطفہ ایک گندی جگہ میں قرار پاتا ہے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ منہ کے راستے سے جو بھی چیز پیٹ میں جاتی ہے وہ گندی ہو جاتی ہے، لیکن خدا کی قدرت دیکھیں، گندے راستے سے گندی جگہ میں ایک گندا نطفہ، اسے اللہ تعالیٰ تخلیق کا عظیم شاہکار بنا دیتا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما اثقلت دعوا الله ربهما لئن اتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين۔ جب احساس ہوتا ہے کہ جی نطفہ قرار پایا ہے اور اب بچہ بننے جا رہا ہے، تو اس وقت میاں بیوی کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ہر وقت دعاؤں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ اے اللہ، اگر تو نے ہمیں ایک صحت مند باصلاحیت اولاد عطا کی تو ہم تیرے ضرور شکر گزار رہیں گے۔ تو پیدائش تک والدین کا صرف اتنا کہ دعائیں ہیں، دعاؤں کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ وہ اکیلا خدا ہی ہوتا ہے جو اس بچے کا رکھوالا بھی ہوتا ہے، اس بچے کا محافظ بھی ہوتا ہے، سب کچھ خدا کی قدرت کر رہی ہوتی ہے۔ پھر جب یہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو خدا نے گلہ کیا ہے، فلما آتاہما صالحا، اللہ پاک جب انہیں ایک صحت مند باصلاحیت اولاد عطا کر دیتا ہے، جعل لہ شرکاء فیما آتاہما، تو مشرکین مکہ تو اعتقادی شرک اور عملی شرک دونوں میں مبتلا تھے، اور آج کے حوالے سے ہم اعتقادی شرک میں تو مبتلا نہیں، لیکن اس آیت کے مطابق عملی شرک میں ہم مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جعل لہ شرکاء فیما آتاہما، اور وہ عملی شرک کیا ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ خالصتاً اللہ کا انعام ہے، اس میں، اس کی تخلیق میں، اس بچے کی تخلیق میں کسی کی شرکت نہیں، لہذا شکر صرف اللہ کا ہو۔ یعنی خوشی کا یہ اظہار، خوشی کا اس پیدائش پہ خوشی کا اظہار دین کی 100% پابندی کے ساتھ ہو۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب یہ عظیم بڑی خوشی ملتی ہے تو اس خوشی کے اظہار میں ہم دین کے لبادے کو اتار دیتے ہیں، اور فنکشنوں میں، دعوتوں میں پھر نفس کی مانتے ہیں، شیطان کی مانتے ہیں، اور بے دینی
اور گناہ بے دینی اور گناہ، یہ اس خوشی کے اظہار میں پھر وہ غالب نظر آتے ہیں اور خدا کا شکر مغلوب نظر آتا ہے۔ سوچنا یہ ہے کہ خوشی کے اس اظہار میں شیطان کو شریک کر رہا ہوں، شیطان کا اس میں کیا کردار ہے؟ میں نفس کو شریک کر رہا ہوں، نفسانی خواہش کو شریک کر رہا ہوں، نفس کا اس میں کیا کردار ہے؟ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے میں بے دینی کا رنگ غالب کر رہا ہوں، لوگوں کا اس میں کیا کردار ہے؟ جیسے اللہ نے دیا ہے تو اللہ کی دی ہوئی اولاد میں شکر صرف اللہ کی ذات، اللہ کا شکر ہو، یعنی ہم خوشی کے اظہار میں اللہ اور اللہ کے دین کو باہر نہ رکھیں، بلکہ خوشی کے اظہار کو ہم 100% دین کا پابند بنائیں، اور اس پابندی کو، خوشی کے اس دین کی پابند اس خوشی کو شکر کہتے ہیں۔ شکر کا اظہار کیسے ہو؟ میں نے جیسے عرض کیا کہ اس خوشی کے اظہار کو دین عقیقہ کہتا ہے۔ بچے کی پیدائش ہوئی، اب شکر کیا ہے؟ پہلے دن باب العقیقہ میں تقریباً حدیث کی ہر کتاب میں یہ رہنمائی موجود ہے اور یہ باب موجود ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو پہلی سنت امیطوا عنہ الاذى، بچے سے جو گندگی ہے اس سے بچے کو صاف کر دیا جائے، غسل دے کے یا ویسے ہی صاف کر کے، پہلی سنت۔ دوسری سنت، وہ سنت تحنیک کی سنت ہے۔ تیسری سنت اذان کی سنت ہے۔ اذان کی سنت کہ ایک کان میں اذان دی جائے، دوسرے کان میں اقامت کہی جائے، تاکہ اس کے دل و دماغ میں جو پہلی آواز پہنچے وہ آواز اللہ اکبر کی ہو، اللہ کی عظمت کی ہو، اللہ کے دین کی ہو۔ اور اس کے بعد پھر اگلی سنت یہ ہے کہ کسی دیندار کے پاس، عالم، مفتی، مسجد کے امام صاحب کے پاس اس بچے کو لایا جائے تاکہ وہ اس کو برکت کی دعا دے، تحنیک کرے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤتی بالصبیان فیبرک علیہم ویحنک، بچے لائے جاتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ انہیں برکت کی دعا دیتے تھے اور تحنیک فرماتے تھے۔ اور حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہما، روایت بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ جب حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوئی تو حضرت اسماء رضی اللہ عنہ اپنے بچے کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو اپنی گود میں لیا اور برکت کی دعا دی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور منگوائی، اور کھجور کا ایک ٹکڑا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نرم کیا اور لعاب مبارک بچے کے منہ میں ڈالا، اور کھجور کو نرم کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مبارک غذا اس بچے کے منہ میں رکھی۔ تو پیٹ میں جانے والی پہلی مبارک غذا اور پہلا مشروب وہ کسی نیک انسان کے منہ سے لگا ہوا ہو تو یہ بچہ مبارک رہے گا۔ اگلی سنت، آگے کی جو سنت ہے وہ متعلق ہے 7ویں دن سے، کہ جب 7واں دن ہو تو پھر کیا کرنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ جامع ترمذی، سنن ابو داؤد، سنن نسائی، تینوں کتابوں کی یہ روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغلام مرتہن بعقیقتہ، یہ بچہ عقیقے کے ساتھ گروی ہے، عقیقہ کرو۔ عقیقہ کرو گے تو عقیقے جو خون بہے گا اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے بچے کے اندر موجود جو فاسد مادہ ہے اللہ وہ ختم کرے گا، اچھی خصلتوں کا اللہ اس کو حامل اور مالک بنا دے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بخاری شریف کی بھی روایت ہے مال غلام عقیقۃ، بچے کے ساتھ عقیقہ ہے، فحریقوا عنہ دما، اس کی طرف سے خون بہاؤ۔ یہ خون بہانا 7ویں دن کیا ہے؟ روایت میں یہ بھی ہے حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہما کی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا ایک دمبا یا دو دمبے آپ نے ذبح فرمائے۔ بکری کا بھی ذکر ہے، ایک کا یا دو کا، یہ بھی ذکر ہے، بچے کی طرف سے ایک اور بچی کی طرف سے دو، بہرحال ایک ہو یا دو ہو، عقیقہ ہو۔ اور اس عقیقے کے گوشت کا حکم قربانی والا ہے کیونکہ خوشی کا اظہار ہے۔ یہ گوشت اس کا کھانا بھی بنا سکتے ہیں، یہ گوشت بانٹ بھی سکتے ہیں، اس میں اپنا حصہ بھی، رشتہ داروں کا حصہ بھی، غریبوں کا حصہ بھی، خوشی کا اظہار ہے۔ خوشی کے اظہار میں ہم سب کو شریک کر دیں۔ 7ویں دن اگلی سنت کیا ہے؟ اس دن نام کنفرم ہو جائے، نام کا تعین 7ویں دن ہو، پہلے تجویز کی صورت میں ہو،
نام کا تعین 7ویں دن ہو، یہ بھی اسی روایت کے اندر موجود ہے، وہ یسمی، اسی روایت کے اندر ہے کہ بچے کے سر کے بال صاف کیا جائے، حلق کیا جائے. اور سنن ابو داؤد کی یہ بھی روایت ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حلق کرو تو بالوں کے برابر چاندی صدقہ کرو. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے جب ہم نے وزن کیا تو وہ آدھے درم یا 1 درم کے برابر نکلا اور وہ ہم نے صدقہ کیا. تو لہذا بالوں کے برابر چاندی صدقہ کرنا یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اسی طرح سنن ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ زمانے جاہلیت میں لوگ جب خون بہاتے تھے، یعنی عقیقہ کرتے تھے تو خون سر پہ لیپتے تھے، اور جب اسلام کا زمانہ آیا تو پھر کیا ہوا کہ زعفران ملتے تھے. لہذا زعفران ٹھنڈک کے لیے سر پہ ملنا جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی سنت ہے. بہرحال یہ سنتیں ہیں، ان کی پابندی کے ساتھ ہم خوشی کا اظہار کریں گے تو اللہ تعالیٰ راضی بھی ہوگا، ہمارا یہ عمل عبادت بھی بنے گا، اور اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بھی بنائیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.